آپ نے ساری زندگی میں جو وظیفہ اور جو ذکر اور جو دعا سب سے زیادہ پڑھی ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتانی ہے۔ خاص کر اللہ نہ کرے خاندان میں بیٹے کو، ماں کو، چھوٹے بڑے کو اگر ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا ہے نا، اس کو بطور میڈیسن آپ نے یہ وظیفہ اور یہ دعا انشاءاللہ بتلانی ہے، وہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے چوزے جیسا بھی کمزور ہو جائے نا، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا کر دیتے ہیں نا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو آپ بار بار قیام کی حالت میں پڑھیں، بے شک 100 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں۔ درست اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ اگر آپ سنتوں اور نفلوں کے سجدے میں ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد بھی بطور وظیفہ دعا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے نا، اتنی جلدی ہمیں کیوں، آپ اس کو 10 دفعہ 100 دفعہ پڑھیں، باقی آپ چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں۔ اور اگر کوئی والدہ والد بیمار ہے اور کوئی بڑی تکلیف دہ مرض میں ہے، کوئی بچہ بیٹی، وہ تو اس کو پڑھتا رہے نا، بستر پہ لیٹا چلتا پھرتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کیا کرتے پڑھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ذرا دعا اللہ پاک جڑی پکڑ کرنی ہو دنیا تے ہی کر لا، اگے نہ کری۔ آپ نے میں ایسے نہیں اللہ کو کہتے، بلکہ اللہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دینا اور جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یہ پڑھا کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، بیماری نے مجھے چوزے کی طرح کمزور کر دیا تھا، پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میں پڑھتا رہا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے مکمل صحت یاب کر دی۔ کئی بندے اس انتظار چ رہندے نے کہ شیخ صاحب جائے نے تے کوئی نواں ہی وظیفہ لے کے آؤ گے، ہن دسو نواں وظیفہ کڑ کے لے آئیے۔ جس وظیفے پر قرآن کی مور ہے، جس وظیفے پر امام الانبیاء کی مور ہے، جو وظیفہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھی ہے اور سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، آپ اس سے سب سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے، سب سے زیادہ پڑھتے بھی تھے، تو آپ کو دیکھ کر مجھے بھی اس سے سب سے زیادہ پیار ہے اور میں بھی یہ وظیفہ سب سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ جو کہتا ہے شیخ صاحب اتنے لمبے چوڑے وظائف مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، میں نے کوئی ٹو دی پوائنٹ کوئی خاص یا ذکر دسو، تو میرے پیارے بھائیو ربنا یا اللہم آتنا فی الدنیا بھی آتا ہے مسلم میں، لیکن آپ قرآن والا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا میں حسنہ دے دے، اللہ دنیا میں، سارے بولے پھر آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں، اللہ دنیا میں، ہن حسنہ ٹکیاں دا نا نہیں، چھلڑاں دا نا نہیں، حسنہ کا پتہ کیا معنی ہے؟ اگر معنی پسند آیا پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا، پہلے معنی سنو، ربنا پالنے والے یہاں تک لانے والے ہو میرے پروردگار آتنا فی دنیا حسنہ، 4 دن میں نے زندگی کے یہاں گزارنے ہیں، اللہ مجھے دنیا میں حسنہ دے دے۔ کیا مانا؟ اللہ مجھے رج رج کے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دل کی خوشی سے نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس سے بڑا مالدار ہی کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے شوق سے نیکی کرنا، پہنچ کے نیکی کرنا، پوری محبت سے نیکی کرنا۔ تو حسنہ سے مراد ہے اعمال صالحہ کی توفیق، حسنہ سے مراد رزق بھی ہے، حسنہ سے مراد صحت بھی ہے، یعنی حسنہ میں دنیا کی ہر نعمت ہے۔ حسنہ کی اگر میں تفسیر کروں تو مجھے مغرب تک وقت چاہیے۔ آپ نے حسنہ بول کر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا میں اپنے بندوں کے لیے خیر کے جتنے خزانے ہیں نا، آپ نے حسنہ کہہ کر وہ سارے اللہ سے مانگ لیے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ، اللہ مجھے آخرت میں بھی حسنہ دینا۔ آخرت میں بھی کیا دینا؟ سارے بولو پھر ترجمہ کرا، آخرت میں کیا دینا؟ ترجمہ پسند آیا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، بڑا میرا دل خوش آپ نے کرنا ہے، پہلے ترجمہ سنیں۔ اللہ دنیا میں رج رج کے نیک مال کی توفیق دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھی حسنہ دینا۔ حسنہ سے مراد اللہ کی جنت ہے۔ اللہ تے عافیت تے صحت تے ایمان دی بادشاہت دے دے تے آخرت والے دن جنت دے دے۔ وقنا عذاب النار، ہم سے تو حبس برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کس نے برداشت کرنی؟ تو
تو میں چونکہ اذکار پر لکھتا پڑھتا رہتا ہوں، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے نا جی کہ جہاں بیماری زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، کوئی پریشانی زیادہ ہے، وہاں یہ آپ ڈوز زیادہ کر دیں، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سلام پھرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ پڑھیں۔ ادھر دیکھو، آپ نفل پڑھے، آپ پڑھتے رہیں 100 دفعہ 200 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ کئی بندے کہتے ہیں میں حافظ قرآن نہیں ہوں، آپ یہ آیت ہی پڑھتے رہیں۔ رات کو کئی بزرگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نیند نہیں آتی، میری طرف دیکھیں، آپ سوتے سوتے پڑھتے رہیں۔